خواجہ آصف واقعی ایک معزز آدمی ہے اور تمام تر اختلافات کے باوجود یہ بات درست ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس لیول تک نہیں جا سکتے کہ کسی خاتون کی بے حرمتی ہو، دروازہ توڑوا دیں، پولیس بھجوا دیں، کیونکہ ان کا مخالف بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خواجہ صاحب اس لیول تک جا سکتے ہیں۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی کمپین کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر اس ٹائپ کے الزام لگائیں آپ۔ میری بات سنیں، جب میں نے اپنے پیپر جمع کروانے تھے تو اس دن ایک دن پہلے کیوں پولیس میرے گھر آئی؟ کیوں دروازہ توڑ کر انہوں نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا، میری قمیض پھٹ گئی اور میں سوشل میڈیا پر میرے پوترے نے وائرل کر دی ویڈیو۔ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ ماں کس کرب سے گزری؟ میرے لیے جس طرح اس صلاح سے میں گزری ہوں، بیٹا میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کسی بھی گھر کے ساتھ، کسی بھی خاتون کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا، آج بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کنڈیم کریں گے، لیکن یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ یہ خواجہ آصف صاحب نے کروایا، اس کے پیچھے خواجہ آصف صاحب ہے، کیونکہ اس قسم کے الزامات تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر لگا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر گھر کے اندر خواجہ آصف صاحب پولیس بھجوا رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ خواجہ آصف آپ کی نظروں میں تو خواجہ آصف صاحب ہوئیں گے، میری عزیز داری بھی تھی، میرے محلے داری بھی تھی۔ کیا احساس کیا میں اگر سمارٹ ڈار کی ماں کی والدہ سے ہٹ کر بھی ہوتے تو شہری حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ وہ میرے پاس آتے۔ کیا کیا؟ مجھے کوئی انصاف ملا؟ خواجہ آصف شہر سیالکوٹ کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے، آپ نہیں جانتے۔ ان کو تو میں شکست دے کے تو پھر بتاؤں گی کہ شہر سیالکوٹ علامہ اقبال کا کیسے جگمگائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں آپ آئیں، آپ سروے کریں، سارے صحافی اور سب کو پتہ ہے کہ میرا سروے کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے، اور ابھی کو ریلی کی آپ نے، جلسہ کیا، اور کیا امید ہے آپ کو عوام سے؟ عوام میرے ساتھ ہے۔ دوسرے بیٹے مجھے آپ بتائیں، آپ بار بار کہتے ہیں خواجہ آصف نہیں ہے تو اور کون ہے؟ 3 میری گاڑیاں کل ڈرائیوروں سمیت ہوا کر لی گئی، میرے ورکروں کے گھروں میں کسی کا دروازہ ٹوٹا ہوا آپ کہیں تو میں ویڈیو شیئر بھی کر دوں گی، پولیس لوگوں کے گھروں کا دروازہ توڑ رہی ہے، جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دراصل شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ ہے میرا نہیں ووٹ، جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ووٹ تو لوگوں کو ہمدردی میرے ساتھ ضرور ہوگی۔ یہ ووٹ شہر سیالکوٹ کا عمران خان کا ہے اور جیت بھی عمران خان کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ بھی عمران خان کی ہوگی۔ عمران خان کا ووٹ ہے، میرا نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تو قرآن سے جڑی ہوئی خاتون تھی، گھر کی 4 دیواری کی زینت۔ جو ظلم میرے ساتھ ہوا مجھے غیرت آ گئی، میرے نبی نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، عورت کو اول درجہ دیا، میری برہمتی کی گئی۔ میں قرآن کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، میرا ایمان لویا اس پر۔ 27 سال 28 سال کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میرے مدرسے ہیں، میں ہفتے میں 1 بار درس دیتی ہوں، تو میں ڈٹ گیا اپنے ظلم کے خلاف۔ مجھے کسی چیز کا بیٹے ڈر نہیں۔ اگر اس راہ میں میری شہادت بھی ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ اللہ نے میرے نصیب میں شہادت کا رتبہ لکھا ہوا گا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ آپ آئیں۔ اچھا بتائیں آپ کے ووٹر کو ہراساں تو نہیں کیا جا رہا؟ آپ کو جلسے سے نہیں روکا جا رہا یا ریلی سے نہیں روکا جا رہا؟ میں کہہ رہی ہوں جلسہ کیا، میری گاڑیوں کے پیچھے پیپر اتارے جا رہے ہیں، میرے بینر لگنے نہیں دے رہے۔ یہ کس کو فائدہ ہونا ہے؟ کون چاہ رہا ہے؟ ایسی حرکتیں کس کو کرنی چاہیے؟ خواجہ آصف نہیں کرا رہا تو اور کون کرا رہا ہے؟ ورک اٹھا لیتے ہیں گھر کی، انہوں نے تو رسم ہی ڈال دی ہے کہ گھروں کے دروازے توڑو اور جو ہمارے محافظ ہیں وہ گھروں میں گھس جائے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے؟ کبھی میں نے بیٹا اپنی زندگی میں بہت سے الیکشنوں پر ووٹ بھی دیا اور حکومتیں بھی بدلتی دیکھی، ماشاءاللہ بھی دیکھا۔ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں ورکوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں پیغام جا رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔
اچھا یہ بتائیں آخری سوال آپ سے کہ اب کیونکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہیں آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن لڑنے کے بعد جیتنے کے بعد آپ اپنی پارٹی بدل لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ جب آزاد امیدوار ہوں گے جیتیں گے تو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے؟ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، یہ سیٹ بھی عمران خان کی ہے، یہ جیت بھی عمران خان کی، انشاءاللہ تعالی اللہ نے بفضل خدا یہ مجھے موقع دیا تو میں پی ٹی آئی پہ انشاءاللہ تعالی رہوں گی۔ میں نے کبھی کسی جماعت میں نہ جانے کا ارادہ کیا ہے، نہ میں جاؤں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں نے کافی بار ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ خواجہ آصف جیسے ٹاورنگ پرسنالٹی کو شکست دے لیں گی، آپ ان کو ہرا لیں گی؟ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ میرے بیٹے عثمان ڈار نے پچھلی دفعہ خواجہ آصف کو شکست نہیں دی تھی، اور مشہور زمانہ ایک شخص کی کال پر میرے بیٹے کی امانت اور شہر سیالکوٹ کے لوگوں کی امانت میں خیانت کی گئی، اور میرے قرآن اور حدیث کے مطابق خواجہ آصف میرے بیٹے کا مجرم ہے، اس نے اس کی امانت میں خیانت کی۔ آج بھی وہاں شہر سیالکوٹ کی اس کے ماں کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت تو عثمان ڈار صاحب ہار گئے تھے الیکشن اور خواجہ آصف صاحب جیت گئے تھے، اور خاصا مارجن تھا خواجہ آصف صاحب کا، اور ڈار صاحب نے بلکہ بڑی بھرپور کمپین کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس بار خواجہ آصف صاحب کو آپ ہرا لیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اللہ کی مدد سے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ سیالکوٹ آئیں، آپ نے ضرور آنا ہوگا۔ آپ میرا سروے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا شہر سیالکوٹ کی عوام کس کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ ہے۔ یہ میرا بیٹے ووٹ نہیں، میں تو ایک گھریلو خاتون تھی، میں تو چار دیواری کی زینت تھی، مگر جو میرے پہ ظلم ہوا اسی خواجہ آصف نے کرایا ہے۔ اپنے ڈی پی او حسن کے تھرو پولیس بھیجی میرے گھر پہ، تشدد ہوا، میرے بال کھینچے گئے، مجھے تشدد کے ساتھ ضمیر پر گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، اور میں پڑھنے پڑھانے والی تھی۔ اور پھر دوبارہ اس نے جب میرے کاغذ دینے تھے، پھر میرے گھر پولیس آئی اور میرے گرے بان کو پھاڑ ڈالا۔ ہر ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نہیں تھے، ان کی نون کی حکومت نہیں تھی، کیا انہوں نے ڈی پی او کو معطل کیا، ٹرانسفر کیا، پولیس کو معطل کیا؟ میرے پاس آتے تو میں انہیں بڑی عزت دیتی اور آج خواجہ آصف کا سامنا نہ ہوتا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ خواجہ صاحب آپ کو سنی، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔